انڈیا سے خان فہد صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں اور لڑکی کی ماں نے لڑکے کو دودھ پلایا ہے، لڑکی کی ماں نے لڑکے کو دودھ پلایا ہے بچپن میں ایک ہی بار، اور صحیح حدیث میں ہے کہ 5 بار پینے سے دودھ شریک ہوتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ عام جمہور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ 5 مرتبہ 4 مرتبہ دودھ پینا شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ دودھ کا رشتہ ثابت ہونے کے لیے، رضاعت کا رشتہ ثابت ہونے کے لیے قلیل یا کثیر کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ 1 مرتبہ بھی اگر دودھ پی لیا تو اب یہ دودھ والا رشتہ ثابت ہو جائے گا اور نکاح حرام ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ نے ایک بات ذکر کی کہ صحیح حدیث میں یہ آیا ہے کہ 5 مرتبہ دودھ پینا ضروری ہے، تو دلائل کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن کریم سے رجوع کیجئے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر آپ واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، یہاں پر أَرْضَعْنَكُمْ، جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ اب یہاں یہ جو لفظ آیا یہ مطلق رضاعت کا حکم ہے، یعنی مطلقاً دودھ پلانے کا حکم آیا ہے کہ مطلقاً سمپل سادہ دودھ پلانے کا رشتہ اگر قائم ہو گیا تو بس یہ حرام ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اب وہ چاہے دودھ کے پلانے کی جو مقدار ہے وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امہاتکم اللاتی ارضعنکم کے اندر 5 مرتبہ 4 مرتبہ 3 2 مرتبہ کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف سمپل دودھ پلانا پایا جائے، اگر دودھ پلانا پایا گیا تو بس سبب تحریم آ جائے گا، یعنی حرمت کا سبب آ جائے گا۔ کتاب اللہ کا یہ معاملہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جب قرآن کریم کے اندر کوئی حکم آ جاتا ہے تو کسی ایک حدیث سے شرعی اصول یہ ہے، فقہ کا اصول یہ، اصول فقہ کا یہ قانون ہے کہ خبر واحد سے کتاب اللہ کی نہ تو تقیید ہو سکتی ہے نہ تخصیص ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی حدیث کے ذریعے سے آپ کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہو گئی ایک دلیل۔ اس کے علاوہ دوسری دلیل جو سنن نسائی کے اندر ہے اور کئی ساری کتب احادیث کے اندر، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، یعنی دودھ کے رشتے سے وہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے جو نسب کے رشتے سے حرام ہوتا ہے۔ اب نسب کے رشتے سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ والے رشتے سے بھی حرام ہو۔ یہاں الرضاع کا لفظ ہے، یہ جو رضاع کا لفظ ہے اس کے اندر دودھ پلانا نہ تو 2 مرتبہ کا ذکر ہے، نہ 8 مرتبہ کا، نہ 5 مرتبہ کا، نہ 4 مرتبہ کا، 1 مرتبہ دودھ پلانا۔ سوال یہ کہ یار رضاع یعنی دودھ پلانے کے حکم میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر آئے گا تو یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، یعنی حرمت والا حکم بھی آ جائے گا۔ حاصل خلاصہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ دودھ پلانے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو آپ نے کہا کہ حدیث کے اندر آتا ہے اور وہ صحیح حدیث ہے کہ 5 مرتبہ، تو ہاں یقیناً یہ حدیث کے اندر آتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں حضرات محدثین کرام کے کلام کو پڑھیے، یہ حکم پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، یہ حکم اب نہیں ہے، اب یہی حکم ہے جو کہ ذکر کر دیا ہے، اور اس کے 2 دلائل میں نے پیش کر دی ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ اور بھی کئی سارے دلائل ہیں۔ حاصل یہ کہ 1 مرتبہ بھی اگر عورت نے بچے کو دودھ پلایا تو ایسی صورت میں حرمت ثابت ہو جائے گی۔ دودھ پلانے والی کی کسی بھی اولاد سے اس دودھ پینے والے کا اب رشتہ نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہوگا، نکاح ممکن نہیں ہے، ناجائز ہوگا۔ اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ www.darsequran.com